ہاں بھائی، یہ شیخ عاطف کو ابھی یہ سنا ہے، اس سے پہلے بھی کئی اس کے میں نے لیکچر سنے ہیں۔ بڑا شعلہ بیان مقرر ہے، بہت یعنی گرفت ہے اس کی الفاظ کے اوپر۔ اور آج پتہ چلا ہے کہ عبد القادر روپڑی کے پوتی اس کی اہلیہ ہیں، یعنی مولوی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور مولویوں کے جرمٹ میں ہے۔ اسی وجہ سے اس مولوی انداز سے نکل نہیں پایا، پوری طرح مجاہد نہیں بن پایا ہے۔ اس نے دین کو پیشہ ہی بنایا ہے۔ یہ لیکچر پیشہ ورانہ لیکچر ہیں، اس کے پیچھے مال ہے، اور کفر بالطاغوت نہیں کرتا ہے، کفر بالطاغوت نہیں کرتا ہے۔ بہت رابطہ کیا ان لوگوں سے کہ دیکھو جتنے یہ کفر و شرک کے دائی گزرے ہیں، خود ان کے جو اہلیہ کے دادا سمجھ لیں، جو عبد القادر روپڑی دلگران چوک میں ان کا مرکز تھا، اور وہاں وہ تعویذ گنڈا کرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں پوری طرح ایک آدمی نے وہاں بتایا کہ ایک صاحب اس وقت میں یہ 100 روپے کا تعویذ دیتے تھے، کہ کوئی غریب آدمی تھا، اس نے کہا تعویذ لینے کے بعد کہ حضرت میرے پاس تو صرف 50 روپے ہیں۔ اس نے کہا کوئی نہیں، 50 روپے ہی دے دو، لیکن اس کا اثر آدھا ہوگا۔ تو یہ حال ہے نمک حرام غداروں کا۔ یہ اہل حدیث، ان کے عقیدے کے اندر کم از کم جو شرک یہ پایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام مدینے والی قبر میں حاضر ناظر ہیں، یہاں سے نہیں سنتے۔ بریلویو، تم جو کہتے ہو کہ ہم پکاریں یہاں آقا سنے مدینے میں ایسی سماعت پہ لاکھوں سلام، یہ جو کہتے ہو نہیں سنتے ہیں۔ میاں نذیر کہتے ہیں کہ قبر کے اوپر جا کر پکارو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر کے اوپر آ کے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں۔ پھر ان کے عقیدے ہیں، ان کے اکابرین کے عقیدے ہیں۔ عبداللہ بن باز کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی صلاۃ والسلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس کر دیتا ہے جسم کے اندر، اور میں خود سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ قرآن کا کفر۔ مالک فرماتا ہے خبردار، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اس زندگی کے بعد موت ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھنا ہے، قیامت سے پہلے کوئی میت سر نہیں اٹھا سکتی۔ تو یہ حال ہے ان کا۔ پھر کہتے ہیں دور سے پہنچایا جاتا ہے، سب اہل حدیثوں کا، سلفیوں کا، حنبلیوں کا، سعودیوں کا، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ دور اگر کوئی پڑھے تو اس کے بعد فرشتے اللہ نے چھوڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ خود شرک کرا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اس دعا، یہ جو درود جسے کہتے ہیں، یہ تو آغاز ہی اللہ سے ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد، ہم اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ یہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے رد شرک میں۔ لیکن ان کا عقیدہ ہے، بریلیوں کا، دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں کا، سب کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام سنتے ہیں اور دور سے پہنچایا جاتا ہے۔ تو صفر الرحمان راشدی اس کے اوپر بہت زور دیتا ہے، اس شرکی عقیدے کے اوپر، یہی مشرکانہ عقیدہ اس کا۔ اور یہ شیخ عاطف کبھی بھی ان کا رد نہیں کرے گا، کیونکہ مولوی ہے، خالص پیشہ ور مولوی ہے، ذرا ماڈرن انداز سے آیا ہے، متکبرانہ انداز بھی ہے۔ کبھی اس کی کچھ پکچرز میں دیکھیں، بڑی لیٹسٹ گاڑیوں کے ساتھ کھڑا، متکبرانہ انداز ہے۔ یہ الفاظ سے اللہ تعالیٰ متاثر نہیں ہوتا ہے بھائی۔ نیت ہی تو خراب ہے اس کی، نیت ہی تو صحیح نہیں ہے۔ نیت جس دن اس کی صحیح ہوگی سارے معاملات درست ہوگی۔ اس کی نیت ہی پیسہ کمانا ہے، اس کی نیت ہی جم گٹھا کرنا اور لیکچر دینا اور اس کو مال کمانا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جو نیت تھی وہ مل رہی ہے، آخرت میں کیا ملے گا؟ ایمان میں خرابی کے ساتھ جائے گا، طاغوت کی حمایت کرتا ہوا، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کبھی احساس پیدا کر دے۔ ان لوگوں سے بہت رابطہ بھی کرنے کی کوشش کی گئی، ان کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ کوئی نہ رابطہ کرتے ہیں۔ ان کے کچھ لوگ، انہوں نے وعدہ بھی کیا لیکن نہ ٹیلی فون کال یہ اٹھاتے ہیں، بس جب مال آ جاتا ہے تو پھر یہ پردے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ قاسم علی شاہ کی طرح، اور پھر بس لیکچرز اور یہ اور وہ، صرف باتوں کے دنی ہیں۔ کفر و شرک ہوتا دیکھ رہا ہے، کبھی زبان سے نہیں کھلتا کہ مشرکو یہ باٹی والا داتا نہیں ہے، اللہ داتا ہے، علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں ہے، اللہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، واسطے وسیلے شرک ہیں، رکوع سجدے شرک ہیں، صوفیزم سب شرک ہے۔ یہ تصوف کے عقیدے، وحدت الوجود، وحدت الشہود، کبھی ان کے منہ سے نہیں نکلا بے ایمانوں کے، دنیا کے اوپر ریج مارنے والے۔